صاحب اہل حدیث پڑھتے ہیں 8 تراویحیں پڑھتے ہیں اور اہل سنت 20 پڑھتے ہیں، اس کی شرعی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 8 ہے۔ 20 کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسے منسوب کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے 20 پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور صحیح بات یہ ہے حضرت عمر کا حدیث کے ذخیرے میں 20 کا حکم کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی۔ کس نے پڑھی، کس نے پڑھائی، کہاں پڑھی گئی، کس مسجد میں پڑھی گئی، پیچھے کس نے پڑھی، وہ ساری باتیں مجہول ہیں، یعنی معروف نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں۔ لیکن موطا امام مالک میں روایت ہے حضرت عمر نے 8 تراویح کا حکم دیا، وتر سمیت 11 رکعت۔ ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت کا حکم دیا اور انہیں کہا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھایا کریں۔ حضرت عمر کا حکم یہ بھی معلوم ہے، مسجد نبوی میں یہ بھی معلوم ہے، ابی بن کعب اور تمیم داری نے پڑھائی یہ بھی معلوم ہے، پڑھنے والے پیچھے صحابہ تھے وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا 8 کا حکم معلوم ہے اور 20 کا حکم۔ حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی یہ تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے شروع کی، یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے۔ 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو آپ بھی ختم کریں، سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں، بولے تہجد ہے 8 رکعتیں اخپل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے۔ اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہیں، 8 نہیں پڑھی ہیں۔ 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ نمبر 1، موطا امام مالک کی تصنیف ہے، امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہے، وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہیں۔ اور کیوں قائل ہیں؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہیں، لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے۔ باقی تینوں امام 20 کے قائل ہیں۔ تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے، مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے۔ اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہوں، لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کیا کہ اس حدیث کو رد کر دیا ہے۔ اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا؟ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں۔ 16، 20، 24 اتنی ملتی ہیں ہمیں، 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑھتی ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے، آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو، نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے، تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا۔ تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا، جماعت بھی آپ نے عمر سے لی، تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو۔ اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا۔ اب ہمارے عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ اس موقع کی نہیں ہے، کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہیں، انفرادی پڑھی ہیں، تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو، انڈیویجولی پڑھو، جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے، وہ والی نہیں تھی جو بخاری کی 8 رکعتیں۔ وہ کتنی رکعتیں تھی اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے، 20 رکعتیں، لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھیں۔ تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو، ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک۔ وہ کتنی شروع کروائیں؟ ایک روایت میں 8 ہے، دوسری میں 20 ہے۔ 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا، چاروں اماموں نے بھی لیا۔ 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی، صدیوں تک، پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی۔ پوری علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے، پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی۔